الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. شعور اسلام اکیڈمی کے زیر اہتمام 30 روزہ ختم نبوت کورس، جس کا انتظام اور اہتمام مفتی امیر معاویہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ان کی نیک کاوشوں کو اور عقیدہ ختم نبوت کی ذمہ داری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس 30 روزہ ختم نبوت کورس میں جو مجھے سبق کا حکم دیا گیا، اس کا موضوع اور عنوان یہ ہے: کافر مرتد زندیق کا بائیکاٹ کا حکم کیوں ہے؟ اور اس مرتد اور زندیق کے حکم میں قادیانیوں کا حکم زیادہ تر سمجھنا ہے کہ ان کے ساتھ دنیا کے تعلقات رکھنے کی گنجائش کیوں نہیں ہے. ہم پہلے اس سبق میں 3 الفاظ جو کافر، مرتد، زندیق،
اس کے معنی اور مفہوم کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا حکم کیسے کیسے ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات، ساری مخلوق کو پیدا کیا، اس مخلوق کے ساتھ کیسا تعلق ہے، سب کے ساتھ ہی محبت کا اعلان کیا یا کسی کے ساتھ محبت کا اعلان اور کسی کی نافرمانی پر اس کے ساتھ سختی کا حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اسلوب، جو انداز اپنایا، وہی انداز ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہم پڑھیں تو اس قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 گروہوں کا خاص طور پر علیحدہ علیحدہ ذکر فرماتے ہیں۔ ایک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، جیسے سورہ بقرہ میں ہی پڑھیں، ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت متقی کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ پھر ان متقی لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور دوسری صفت کہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت مبارکہ متقی لوگوں کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو تو اس مال کو خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ذکر کی، فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، فرمایا پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نہیں وحی نازل فرمائی اس پر یہ ایمان لاتے ہیں۔ تو جو ایمان لائے گا تو وہ تو متقی بنے گا۔ جو آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا تو وہ پرہیزگار نہیں ہے، متقی نہیں ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون، اگر متقی بننا ہے تو اس کو آپ علیہ السلام پر نازل کردہ وحی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مایا بما انزل الیک، دنیا اور آخرت کی ساری اخلاق ہو، عادات ہو، نیک ہو، متقی کلائے، لیکن آپ علیہ السلام کی ذات پر ایمان نہ لے کر آئے تو وہ کامیاب نہیں۔ وما انزل من قبلک، میں جو آپ سے پہلے کتب اتاری گئی، انبیاء پر وحی بھیجی گئی، اس پر بھی مان لائے۔ اور آخر میں ذکر کیا، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھے۔ یہ جو متقی لوگوں کا گروہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پھر تعریف فرماتے ہیں، کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے۔ اب قادیانی لوگ، ان میں بڑی بری عادت یا کفری عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، آپ علیہ السلام پر جو وحی اتاری گئی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ کافر ہونے کے لیے یہ نہیں ہے ضرور یہ کہ ساری باتوں کا انکار کرے، کفر
یہ کافر تو ایک کفریہ بات کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، کوئی بھی غلط کام کر لے، خدا نخواستہ کوئی کہ میں نماز کا انکار کرتا ہوں تو دائرہ اسلام سے خارج، کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے، کفریہ کام۔ اور کہتا ہے میں بن دیکھے ایمان نہیں لاتا جی، پھر بھی، اور آخرت کا یقین نہیں رکھتا، ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کی ذات پر وحی نازل کی گئی، اس وحی کے اندر جو ہے قرآن مجید کے اندر یہ حکم آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے۔ اب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ تو مانے، نبی اللہ تو مانے، لیکن خاتم النبیین کا انکار کرے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یا آپ علیہ السلام کے بعد کسی کی نبوت ذلی بروزی کسی طرح ماننے جائے تو وہ بھی کفریہ کام کرتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی انسانیت کی اور انسانوں کی تعریف بھی فرماتے ہیں، تعریف فرمائی کہ جن کے یہ اخلاق حسنہ یہ ہوں گے، ان کی اچھی عادات یہ ہوں گی کہ متقی لوگوں والے اخلاق ہوں گے، تو بالکل اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں، خود کہتے ہیں اپنے بندوں کے بارے میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم، اب مخالفت، اب آپ کہہ لیں کہ بائیکاٹ اور سخت ترین مخالفت۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو خود پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے کے بعد پھر اپنی بنائی مخلوق کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں، راہ راست سے بھٹک گئے، اور سخت کہا ان الذین کفروا سواء علیہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان نہ لے کر آئیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کفر ایسے کیا کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک جب انہوں نے آپ کی نبوت رسالت کو نہ ماننا، انکار کیا، تو ان کے بارے میں کہا کہ کافر ہو گئے۔ اب آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے دعوت دی تو یہ انہوں نے مانا نہیں اور انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی کہ اب آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ تھی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسے تھی کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی دنیا میں چرچا تھا، پہچاننے میں کوئی دقت پریشانی نہیں تھی۔ جب انہوں نے ضد کی، عناد کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ نے مہر لگا دیا اب ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ تو ہو گیا کافر، اللہ تعالیٰ نے ان کے خود مخالفت کی۔ لفظ بائیکاٹ اردو کا لفظ نہیں ہے، انگلش کا ہی لفظ آ جاتا ہے، مخالفت میں آ جاتا، ملنا نہیں، ملاقات نہیں کرنی، لین دین نہیں کرنا، اور ایسے کا کافر۔ تیسرا گروہ منافقین کا کہ زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لے کر آتے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی یہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ بعض لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں منہ سے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر،
اور فرمایا حالانکہ وہ مومن نہیں، وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں۔ قرآن مجید کا اسلوب، قرآن مجید کا مزاج، قرآن مجید کا انداز، کیسے دنیا میں دنیا والوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وہ قرآن مجید میں یہ آیا کہ سچے کو سچا کہا، جھوٹے کو جھوٹا کہا، مومن کو مومن کہا، مسلمان کو مسلمان کہا، کافر کو کافر کہا۔ اب کافر تو یہ ہو گیا، کسی بھی کافر کی تعریف جو دین اسلام کی باتوں میں سے، بنیادی باتوں میں سے کسی کا انکار کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ دوسرا لفظ جو سبق میں ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے مرتد۔ مرتد، ارتداد۔ ارتداد کا معنی پھر جانا، دین اسلام پر تھا، دین اسلام کو قبول کیا، بعد میں جو دین اسلام سے پھر گیا۔ اب وہ دین سے پھر جائے تو ایسے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں پارہ 3 میں وہاں پر آپ پڑھیں تو کافروں کی سازشیں تھیں۔ اس سازش میں یہ انداز بھی تھا کہ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ایک گروہ اہل کتاب کے کہنے لگے تم ایسے کرو کہ دن کے اول حصہ میں ایمان لے آؤ اور آخری حصہ میں انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پلٹ جائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے، شک میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اعاذنا اللہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر نہیں، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا نہیں۔ لوگ شک میں پڑیں گے، لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے واپس ہو جائیں گے۔ اعاذنا اللہ کوئی دنیا میں اس لیے آیا یا دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے پھر گیا۔ قادیانیت ایک فساد کی جڑ ہے، اور اکثر ان میں لوگ دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے ہی دار اسلام سے خارج ہوئے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں اس میں، بیرون ملک جانے کے جانسے ہیں، یا عورت کے پیچھے وجہ سے جو ہے پسند آ گئی، دل و دماغ پر کام چڑھ گیا تو بس اس کے پیچھے ہی دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور کوئی حقانیت کی وجہ سے نہیں، کوئی وجہ اعاذنا اللہ کوئی ایسے جی متاثر ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، مجھے دین کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جیسے بعض لوگوں کے اشکالات جی ایسے۔ پہلے تو دین کی بات مسلمانوں کے لیے یہ کہ ہم پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، جب سیکھا ہی نہیں تو پھر اشکال جہاں سے جو بات لگی لے لی تو فساد پیدا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ بچہ جب پیدا ہو تو مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے نا کہ اسے تعلیم دے جائے، اور تعلیم کون سی؟ پہلا اس کا عقیدہ درست ہو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور عقیدہ ایک ختم نبوت ایک بنیادی ہمارا عقیدہ عقیدہ توحید، یہ بنیادی عقیدہ، آخرت کے بارے میں عقیدہ، انبیاء اور رسول کے بارے میں عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، اور قرآن مجید کی تعلیم بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب کوئی شخص دنیا کے مفادات کے لیے، دنیا کے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے دین سے پھر جائے، ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، مائے جو اپنے دین کو تبدیل کر ڈالے جائے بس اسے قتل کر ڈالو جائے۔ دیگر روایات مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو 3 دن تک کی مہلت دے دی جائے گی۔ اگر اس کو اشکال ہے، اس کو پریشانی ہے تو اپنے شکوک و شبہات کو دور کرے اور دارہ اسلام میں پھر داخل ہو جائے۔
پھر داخل ہو جائے۔ شریعت جو ہے اس کی اجازت دیتی ہے ہمیں اس بارے میں کہ آپ ایسے کر لیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ قانون تھا، یاد رکھیں، ان کے زمانے میں یہ قانون تھا، یہ قانون آج کا نہیں بنا کہ جی کوئی شخص دین اسلام سے پھر جائے اس کو قتل کرنے کا حکم یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، ہماری فراست میں نہیں آتا، لہذا ہم اس میں جو ہے انسان کو دنیا میں رہنے کی اجازت ہونی چاہیے، دنیا میں رہنے کی اجازت ہونی چاہیے، جیسے بھی رہ لے جی، یعنی دنیا میں رہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری کرے، روئے زمین پر وہ باقی رہے جائے، اللہ اور اس کے رسول کا باغی بنے جائے اور رہتا رہے، کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ لوگ جو مرتد ہو گئے، دار اسلام سے خارج ہوئے، مسیلمہ کذاب دیکھ لیں، اسود عنسی دیکھ لیں، ان کی بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا، اور مرتد کی سزا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو شخص دین سے پھر جائے گا وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جب دار اسلام سے اپنے دین کو تبدیل کر ڈالے اس کی سزا یہی ہے، فاقتلوہ، اسے مار ڈالو، جائے قتل کر ڈالو۔ اب یہ بات عقل میں کچھ باتیں ساتھ ملا لیتے ہیں لوگ، دیکھیں جی انسان ہے، انسانیت کے وہ ساتھ آپ کوئی اور چیزیں ملا دیں جی، ایک جان کو بچایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک شخص کی جان کو بچایا تو گویا کہ ساری جانوں کو بچا لیا، ساری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ الفاظ، یہ ماحول بنا کر یہ کہتے ہیں یہ سزائیں خدا نخواستہ یا خلاف عقل ہیں یا انسانیت کے خلاف، یہ قانون ٹھیک نہیں۔ یاد رکھیں جس قانون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بنا گئے، جس قانون کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا گئے جائے، تو بس وہ قانون دنیا میں کسی کو اس کی اجازت نہیں کہ اسے تبدیل کر دے اور اسے کہہ دے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ نہیں، انسانیت کے خلاف نہیں، بلکہ وہ لوگ انسانیت کے خلاف ہیں جو باغی لوگوں کو، دین کے باغیوں کو جو ہے دنیا میں رہنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ نافرمان ہونا ایک جرم ہے، لیکن بغاوت کرنا اس سے بڑھ کر ایک جرم ہے، یاد رکھیں۔ کافر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کافر سے آپ تعلق رکھیں، یہودیوں سے آپ تعلق رکھ سکتے ہیں، اور عیسائی ہیں آپ ان سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں، یہ حکم ہے۔ جیسے یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ، اس میں یہ آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، سورۃ المائدہ پارہ 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہودی اور عیسائی اپنے کفر پر اگر زندگی گزارتے ہیں، ان کو کوئی قتل کا حکم نہیں، ان کے کوئی مار ڈالنے کا حکم نہیں، بلکہ اگر تجارت کرنی ہو تو آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ لین دین کرنا ہو تو شریعت بالکل اجازت کر دیتی ہے، کوئی ایسا اس بارے میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کافر اور مرتد میں فرق کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہودی کافر کے حکم میں ہے، نصرانی کافر کے حکم میں ہے، بت پرست کافر کے حکم میں ہے، اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو ہیں یہ کفر کے حکم میں ہے، کافر ہیں۔ کافر کے ساتھ آپ ملاقات کر سکتے ہیں، کافر کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، کافر کے ساتھ ضرورت کی بنیاد پر آپ کھا پی سکتے ہیں، کافر کے ساتھ آپ تجارت کر سکتے ہیں، کافر کے ساتھ آپ لین دین کر سکتے ہیں۔ کافر آپ کا ہمسایہ ہو تو آپ اس کے ساتھ کوئی ملاقات کر سکتے ہیں، اس کی تیمارداری کر سکتے ہیں، بیمار ہو جائے بیمار پرسی کے لیے چلے جا سکتے ہیں۔
جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے بیٹے کی عیادت کے لیے خود گئے. وہاں پر اس کا باپ جو تھا وہ بھی یہودی تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ گئے. جب گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعوت بھی دی، دین اسلام قبول کرنے کے بارے میں اسے کہا. اس نے اپنے والد کی طرف نظر ڈالی جائے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس پر جب اس نے کہا تو والد نے اشارہ دے دیا، فرمایا ہاں تم ایمان قبول کر لو، کہہ دیا اس نے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس سے نکل رہے تو آپ کے زبان مبارک پر الفاظ مبارک یہ تھے، الحمدللہ الذی انقذہ نسمۃ من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلتے ہیں وہاں سے تو وہ لڑکا، جو نوجوان لڑکا تھا، وہ مرض الوفات میں تھا. مرض الوفات میں کا مطلب یہ تھا کہ اس مرض میں اس کی وفات ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہوئی، بعد میں وہ لڑکا وفات بھی پا گیا. آپ نے فرمایا جب اس نے میری نبوت کو یعنی قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے بچا لیا. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کافر کی عیادت بھی جائز ہے، کافر کے ساتھ ملنا بھی جائز ہے. آپ ملیں، کافروں کو دعوت دیں، بالکل شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن ایک شخص دین اسلام کا، آپ کہہ لیں دین اسلام کو قبول کرتا ہے اب، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرتا ہے، غلامی رسول کو قبول کرتا ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، نہیں قبول کرتا کوئی بات نہیں جائے. لیکن قبول کرنے کے بعد یہ توہین جائز نہیں، یہ توہین جائز نہیں کہ وہ کہے کہ دین اسلام سچا مذہب نہیں، اب میں پھر رہا ہوں. آذن اللہ آذن اللہ آذن اللہ کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر نہیں، میں کوئی سچا اور مذہب ہے. تو یہ دین اسلام میں یہ توہین پسند نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ بغاوت پسند نہیں ہے، اور یہ بغاوت جرم کے حکم میں، جرم کے حکم میں. اور یہی اسی وجہ سے قادیانیوں کے ساتھ، قادیانیوں نے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی ہے، اور بغاوت کرنا یہ ایک جرم ہے. اور وہ کوئی بھی حکومت ہو، کسی بھی ملک کی حکومت ہو، وہاں پر ہر آدمی کیا کرتا ہے، کہتے ہیں جی ہمارے ملک کے خلاف کسی نے جرم کیا تو فلاں ہی ہو جائے گا. جیسے آرٹیکل 6 فلاں ایسے قوانین بنے ہوئے ہیں، فوری کہہ دیتے ہیں. آپ ملک کی فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ملک کی سالمیت کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ملک کے خلاف کوئی اور بغاوت نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو بغاوت کا سیدھا قانون کیا ہے، بغاوت کا اس کی سزائے موت ہے، جرم. اسے مار ڈالا جائے گا، اسے پھانسی دے دی جائے گی، اس کے لیے کوئی نہیں. اور ساری اس ملک کے قوم کہہ رہی تھی ہاں جی ہاں ملک ہے تو ہم ہیں جی، دنیا میں یہاں پر ہم نے رہنا ہے، تو پھر ہمیں جو ہے اس بغاوت کرنے والوں کے خلاف کھڑا رہنا پڑے گا. تو اگر جنت کمانی ہے اور جنت میں جانا ہے تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ساتھ نہیں چل سکتے، دوستیاں نہیں لگا سکتے. یاد رکھیں نقطہ، یہاں پر لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، تو لین دین وہاں پر، تو لین دین تو جائز ہے، دوستی جائز نہیں ہے. دکان پر انسان جاتا ہے، پیسے دیتا ہے، چیز لے آتا ہے، دوستی تو نہیں پیدا ہوتی نا جی. بعضهم اولیاء بعض، خفیہ دوست بنائیں اور دلی تعلقات بنا لیں جائیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر سختی آتی. فرمایا لین دین تو کر لو جائے، عیادت کے لیے چلے جاؤ، لیکن دوستی نہ زیادہ گہری نہیں بنا سکتے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ،
فرمایا جو ان سے تم میں سے کوئی دوستی رکھے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس بے شک وہ انہی میں سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ پھر خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ میں نے ابتدا میں ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی اور اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اس میں بھی ارتداد کا ذکر آ رہا ہے۔ اے ایمان والو، من یرتد، جو پھر جائے، مرتد ہو جائے تم میں سے، منکم تم میں سے جائے، اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ، فرمایا ان قریب اللہ قوم لے آئیں گے ایسی، یحبہم، جو اللہ سے محبت، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ یحبونا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باغی ہیں، باغیوں کے لیے کیا دو جماعتیں، یاد رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو ہی جماعتیں ہیں، یا حزب اللہ کا لفظ آتا ہے یا حزب الشیطان کا لفظ آتا ہے۔ حزب اللہ میں رہنا ہے، آپ نے اللہ کی جماعت میں شامل ہونا ہے، پھر وہ صفات آپ کے اندر ہونی چاہیے، وہ اخلاق آپ کے اندر ہونے چاہیے، اور آپ کا موقف بالکل 100% ہونا چاہیے جس پر آپ کو پریشانی نہ ہو۔ کافر کو کافر کہنے میں، مرتد کو مرتد کہنے میں، زندیق کو زندیق کہنے میں، اور ان کی کفریہ باتوں کی وجہ سے نفرت کرنا چاہیے۔ اگر کہتا ہے میں تو دین اسلام کو بھی پسند کرتا ہوں کفر کو بھی، یہ تو نہیں کام چل سکتا نا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ جیسے کوئی شخص کے میں ماں باپ کا ایک بیٹا فرما بردار ہے، دوسرا نافرمان ہے، تو لازمی بات ہے بھئی فرما بردار سے ماں باپ محبت رکھتے ہیں، نافرمان سے کون رکھتا ہے؟ جو ماں باپ کی خدمت سے منہ پھیر لے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اولاد ہے، اولاد نیک سے ہی محبت کرتے ہیں نا، نافرمان سے کون محبت کرتا ہے؟ اسے تو نفرت ہی کی جاتی ہے۔ اس میں دو صفات ذکر ہے، فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ جو حزب اللہ کی جماعت ہے، اس کی دو صفات ہیں، مومنین پر نرمی کرتے ہیں، کافروں پر زبردستی کرتے ہیں، مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، نرمی نہیں ہوتی وہاں پہ۔ ہمارے ایک بزرگ سے بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ، اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک بات کہا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایمان کے دو پر ہیں، ایمان کے دو پر ہیں، جیسے پرندہ اڑتا ہے اس کے ساتھ دو ہی پر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے پرندے بنائے، سب کے دو ہی پر ہیں، ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں۔ تو سائنسدانوں نے جہاز بنائے، اس کے بھی دو ہی پر ہیں، دائیں ہیں یا بائیں ہیں، اسی پر ہی اس نے اڑنا ہے۔ یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا۔ تو اب جنت کے لیے پرواز کرنی ہے تو فرماتے تھے کہ ایمان کے دو پر ہیں، ایمان والوں کے ساتھ محبت کرو، کافروں کے مقابلے میں سخت ہو جائے، پھر تمہاری پرواز ٹھیک ہوگی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے بھی دعوے دار ہو اور دشمنان رسول سے بھی محبت رکھتے ہو تو پھر پرواز نہیں، پھر تمہارا ایمان کامل نہیں۔ تمہارا ایمان کامل اس وقت ہوگا کہ جب تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھو اور دشمنان رسول سے نفرت رکھو، کافروں کے بارے میں سختی رکھو، اعزۃ علی الکافرین۔ اس آیت مبارکہ میں دوسرا یہ فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ بھی عمل۔ جہاد کا پھر درجہ ہے، جہاد بالسیف بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے۔ آج کے دور میں جب ہم تقریر کر رہے ہیں جہاد باللسان ہے، زبان کے ساتھ، کوئی تحریر میں کام کر رہا ہے تو جہاد بالقلم ہے۔ تو قادیانی کے خلاف جہاد باللسان ضروری ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، زبان کے ساتھ جہاد ضروری ہے۔ جنت کمانی ہے تو ان کا بائیکاٹ بھی کرنا ہے۔ بائیکاٹ کی صورت پہلے دل میں تو جانا ہی ہے، زبان کے ساتھ پورا برات کا اعلان کرنا ہے، بیزاری کا اعلان کرنا ہے، بالکل تعلقات کو ختم کرنا ہے،
اب جب آپ یہ کام کریں گے، کسی کی مخالفت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کی مخالفت کریں گے، تو یاد رکھیں آپ کی مخالفت بھی ہوگی، آپ کو ملامت بھی کیا جائے گا، سارے تعریفیں نہیں کریں گے جی، نہیں۔ اب وہ وہاں پر ہی امتحان فرمائے جو ایمان والے ہیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جس کی یہ صفات ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ استقامت عطا فرما دیں، ایمان کا یہ ذائقہ نصیب فرما دیں، ایمان کی یہ حلاوت نصیب فرما دیں، ایمان کا مٹھاس نصیب فرما دیں، اور یہ اخلاق مبارکہ نصیب فرما دیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل، اللہ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی، تمہارا حمایتی، تمہارا مددگار کون ہے، تمہارا مشکل کشان کون ہے، تمہارا حاجت روا کون ہے، تمہیں کھلانے پلانے والا کون ہے، اللہ اور اس کے رسول۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں یہ ایمان والے، زکوٰۃ ادا کرتے، رکوع بھی ادا کرتے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی رکھے، محبت کرے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ گروہ جو ہے ہم الغالبون، یہ غالب آنے والے۔ اب سوشل بائیکاٹ کیوں ہے قادیانیوں کے بارے میں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی مخالفت فرمائی، کافروں کی خود مخالفت فرمائی، مرتد لوگوں کی خود مخالفت فرمائی، اور ایک جگہ یہ فرمایا سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ پارہ 26 میں فرمایا، میں محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ، ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان کے اخلاق کیا ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دوسری دلیل یہ دیا کرتے تھے حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ، ماتے تھے دیکھو اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت۔ اب سختی کب ہوگی؟ جب آپ انہیں دشمن سمجھیں گے، جب آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کا باغی سمجھیں گے، جب اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان سمجھیں گے، تو پھر ہی ہوگا نا۔ اور اگر آپ کہیں گے جی میں نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا ہے، میں نے اسی کے ساتھ بیٹھنا ہے، میں نے اس کے ساتھ تجارت کرنی ہے، میں نے اس کے ساتھ لین دین کرنا ہے، میں نے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں، تو پھر دشمنی تو نہ، یہ تو پھر تعلقات ہوئے محبت کا در۔ میں کافروں کے مقابلے میں سخت ہو جائے، والذین رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہو جاؤ، رحماء، رحم کرنے والے ہو جاؤ۔ تو قرآن مجید میں کافروں کی مخالفت آئی، مرتد لوگوں کے بارے میں بھی سختی کا حکم آیا۔ جب وہاں پر حکم ہے تو اب یہاں پر بھی یہ حکم ہے۔ تیسرا لفظ جو موضوع تھا وہ سمجھنے کا تھا، وہ یہ تھا زندیق۔ زندیق کون ہے؟ کافر تو کافر ہے، پھر جس نے کافر بن گیا، کافر دین اسلام قبول کیا، پھر دین اسلام کو چھوڑ دیا، اس کو، ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کے بعد ایک تیسرا لفظ بولا جاتا ہے زندیق۔ زندیق کے بارے میں حکم یہ کہ جو شخص منہ کے ساتھ تو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اندر سے باطن سے وہ کافر ہو، ایسا شخص جو ہے وہ دارہ اسلام سے وہ زندیق ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں، ہم قادیانی کہتے ہیں کلمہ کہیں تو آپ انہیں کہیں کلمہ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب وہاں پر آ کے لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ دھوکے میں کہتے ہیں کہ جی محمد سے مراد میں نے تو آذن اللہ مرزا قادیانی لے لیا، ایسے کہہ دیتے۔ اب جیسے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورۃ الصف پارہ 28 میں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میرے بعد پیغمبر آئیں گے، یاتی بعد اسمہ احمد، یاتی من بعدی، میرے بعد آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب قادیانی قرآن مجید بھی یہی پڑھیں گے، جب اسم احمد پر آتے ہیں کہتے ہیں اس سے مراد تو جو ہے آذن اللہ مرزا قادیانی مراد ہے، مرزا غلام احمد، حالانکہ اس کا نام ہی ملعون کا جو ہے وہ غلام احمد ہے، احمد تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور وہ جیسے اس نے کہا میرا نام یہ بھی ہے یہ بھی ہے، یہاں پر جو ہے دھوکہ دہی کا کام کرتے ہیں، دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اب وہ لیبل لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں جی، ایسے ہیں جی، مسلم ہیں جی، اور یہ الحمدللہ پاکستان کے ان کے پیچھے چلتے چلتے پوری دنیا میں بھی گئے، تو وہاں پر کہ عدالتوں میں بھی پیش ہوئے، تو انہوں نے کہا کیا کافر عدالتوں میں کافر ججوں کے پاس پیش ہوئے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ وہاں پر یہ تھا کیا قادیانی لوگ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، مسلمان قادیانیوں کے عقائد دین اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں، یہ اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے، مسلمان کہلوا سکتے ہیں یہ نہیں کہلوا سکتے، کہ مسلمانوں کا ایک دین ہے، پورا دین ہے، اس کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ قرآن مجید کا جو انکار کرے، کسی آیت کا انکار کرے کہ لازم بات ہے دار اسلام سے خارج ہوگا۔ تو وہاں کی عدالتوں نے پورے فیصلے دیے کہ قادیانی لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہاں کی عدالتوں نے لکھ کر انہیں دیا۔ یہ جو سازش کرنا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانا جائے، یہ اس کو کہتے ہیں زندیقیت کہا جاتا ہے، زندیق ہونا۔ یہودی ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان نہیں، میں نان مسلم نہیں، میرا دین اسلام سے کوئی تعلق، ہمارا کوئی لڑائی نہیں اس سے، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھے گا تو جنت میں چلا جائے گا، نہیں جاتا تو کوئی بات نہیں۔ عیسائی ہے، عیسائی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتا۔ آپ ہندوؤں سے پوچھے تو ہندو بھی کہتے ہیں جی میں مسلمان نہیں، آپ بدھ مذہب والوں سے پوچھے تو وہ بھی کہتے ہیں ہمارا ان سے اس بارے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے، جو شخص مسلمان نہیں اور لوگوں کے عقائد اور نظریات پر ڈاکہ ڈالے، دین اسلام پر ڈاکہ ڈالے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے یا نہیں؟ حقدار نہیں۔ اگر جو شخص ایسی سازش کرے گا اس کو زندیق کہتے ہیں۔ شریعت میں یہ بہت سب سے بدترین عادت ہے۔ اگر آپ فتاوی جات کی کتابیں اٹھائیں تو وہاں پر ایک نقطہ لکھا ہوا یاد رکھیں کہ ایک شخص دین اسلام میں تھا، آذن اللہ وہ مرتد ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمائی، وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا، اس کی سزا جو ہے نا قتل کی، یہ ختم ہو جاتی ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو آتا ہے نا من بدل دینہ فاقتلوہ، وہ حکم سزا سے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن زندیق شخص جو ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور باطن میں وہ کافر ہوتا ہے، وہاں پر فقہاء کرام رحم اللہ فتاوی جات میں وہ اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ ایسا شخص اسلامی حکومت ہو پکڑا جائے تو فرمایا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کی سزا قتل کی ہوگی جائے، اسے معاف نہیں کیا جائے، زندگی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو قادیانی جو ہے یہ دارہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد ہے، مرتد ہونے کے ساتھ یہ زندیق ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں کافروں کی بھی مخالفت فرمائی، یہود و نصارہ کی بھی مخالفت فرمائی، مرتد لوگوں کی بھی مخالفت فرمائی، اور فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، میں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہی لوگ اذلیل لوگ ہیں۔ آخری ایک حدیث مبارکہ ذکر کروں۔ حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، میں جو اللہ کے لیے محبت کرے، وابغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھے۔ ہم بغض رکھتے ہیں، ہمارا ذاتی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں قادیانیوں سے، یہ دشمنان رسول ہیں، آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والے ہیں۔ ہمارا ان سے اور کوئی اختلاف نہیں، کوئی مال و دولت دنیا کے کوئی مسئلہ نہیں، اس وجہ سے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ وابغض للہ وَأَعْطَىٰ لِلَّهِ، فرمایا جس نے اللہ نے جس کو مال دیا اللہ کے لیے دیتا ہے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور روکتا تو اللہ کے لیے۔ فرمایا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایمان بھی، مومن مسلمان لوگوں کے ایمان بھی کمال کے درجے کو اس وقت پہنچے گا کہ جب ہم متقی لوگوں سے محبت کریں اور دشمنان رسول سے نفرت رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سبق کو پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شعور اسلام اکیڈمی اور ان کے منتظم مفتی امیر معاویہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی کاوشوں کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اپنی شان کے مطابق انہیں اور ہم کو اپنی نعمتوں سے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور شرور آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔